حضرات گرامی، آئیے کہ اب ہم ایک ایسے خطیب اور مقرر کو سنیں جن کی تقریر میں جوش بھی ہے اور متانت بھی، اعتدال بھی ہے اور حوصلہ بخشنے کی صلاحیت بھی۔ ایک ایسا خطیب جس نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مسلمانوں کو اصلاح و تربیت کا پیغام بھی پہنچایا اور ان کے جذبات اور حوصلوں کو تازگی بھی بخشی۔ ایک ایسا مقرر جس نے یہ کہا تھا کہ عبید اللہ خان اعظمی کان میں نہیں میدان میں بات کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نو منتخب صدر حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، آپ کے جوش، جذبے اور ولولے کو مزید تازگی بخشیں گے۔ شاعر نے کہا تھا، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تشریف لا رہے ہیں۔ بولو گے ہاتھ اٹھا کے نعرے تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم صدر اجلاس، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، فقیہ العصر حضرت علامہ قاری سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل رحیم مجددی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، علماء دین ملت، شہر گلستان بنگلور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو آخری کڑی کے طور پر عام جلسے میں تبدیل ہو گیا ہے، اس سے قبل 2 دن تک کنٹینیو علماء دین ملت نے ملت کے سلگتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے دن رات کی جد و جہد کی ہے، اور اب آپ کے سامنے ایک واضح اور مفصل پیغام لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آیا ہے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر یہ آزادی تن کے گورے من کے کالے انگریز سونے کی تھال میں رکھ کر ہمارے حوالے نہیں کر گئے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک اس ملک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے بے پناہ قربانی دی ہے، تب یہ ملک آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی میں
ہر ملت کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر مشرب کا خون شامل ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ہمیں سمویدھان، دستور ہند بہت دنوں تک نہیں ملا۔ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے ماہرین قانون کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں۔ مسئلہ ملک کی تقسیم کے بعد کشمیر سے لے کر کنیا کماری کی سرحدوں تک اور گجرات کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک کا تھا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں درجنوں مذاہب ہیں، اس ملک میں سینکڑوں زبانیں ہیں، ہزاروں تہذیبیں ہیں، اور ملک اتنا بڑا ہے جس ملک میں رنگا رنگ تہذیبوں اور مذہبوں کے رہنے پر ایک بڑی مشکل آن پڑی تھی کہ آخر ہندوستان کا دستور کیسا بنایا جائے جس دستور کے دامن میں ہر ذات کی، ہر برادری کی، ہر مذہب کی، ہر ملت کی اور ہر روایت کی سمائی ہو سکے۔ 2.5 سال 3 سال لگ گئے ہمارے ملک کو دستور دینے میں۔ میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کا 18 سال تک کانٹینیو ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، اس لیے اس بات کو 2 منٹ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ملک تو آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، مگر اس ملک کو سمویدھان اور دستور ہند ملا 26 جنوری 1950 کو۔ 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کی سبھا پٹل پر ملک کا دستور رکھ دیا گیا، اور دستور نے یہ طے کر دیا کہ ہندوستان کو چلانے کے لیے اور ہندوستانیوں کو ایک دھاگے میں جوڑ کر رکھنے کے لیے اسی قانون اور اسی دستور کے ماتحت تمام ہندوستانیوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اب جب ہم ملک کے اس دستور کو دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کر آج تک ملک کے دستور کی روشنی ہی میں ہندوستانی اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ہم ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے یا ہمارے عارف مسعود بھائی MLA کی حیثیت سے یا مسٹر نریندر مودی PM کی حیثیت سے یا ملک کے راشٹرپتی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے یا ملک کے چیف جسٹس آف انڈیا CJI کی حیثیت سے جب اوتھ لیتے ہیں، حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، تو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر مسلمان قرآن لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، سکھ گرو گرنتھ صاحب لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، ہندو گیتا لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا۔ جتنے لوگ ہیں اپنی مذہبی کتاب کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتے، بلکہ دستور ہند کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری اٹھایا جاتا ہے۔ اور دستور ہند کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے بسنے والے سارے لوگ ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کی حفاظت دستور ہند کی ذمہ داری ہے۔ دستور ہند پہ عمل کون کروائے گا؟ عمل کروانے کے لیے آپ کے سلیکشن سے الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنتی، اور جو گورنمنٹ اکثریت کے ساتھ پاور میں آ جاتی ہے اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اصولوں سے منحرف نہ ہو کر ہندوستانیوں کو مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے ان کے مسائل کا صحیح حل تلاش کرے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ مندر اور مسجد کے نام پر سیاست کی جائے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ لوگوں کے دھرم کرم میں ہستکشیپ کیا جائے۔ ملک کا دستور ہند صاف طور پہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے۔
اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی، اور اپنی اپنی سمپتی کو اور اپنی اپنی جائیدادوں کی حفاظت کرنے کی آزادی۔ آپ اس ملک میں اسلام کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ آپ اس ملک میں مدرسے کھول سکتے ہیں، یونیورسٹی کھول سکتے ہیں، کالج کھول سکتے ہیں، یہ آپ کی آزادی۔ اور اسی ملک میں دو طرح کے قوانین ہیں، ایک قانون کو کرمنل قانون کہتے ہیں اور دوسرے قانون کو سول قانون کہتے ہیں۔ سویلین قانون الگ ہیں اور تعزیرات ہند کے قوانین الگ ہیں۔ جب مسلمانوں کے مسائل کی بات آئی تو اس ملک میں دستور ہند نے یہ طے کیا کہ جہاں تک تعزیرات کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مسلمان چوری کرے گا تو اس چور کا ہاتھ اسلام کے قانون کی روشنی میں نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ ہندوستان کے دستور کی بنیاد پر اس چور کو سزا دی جائے گی۔ مگر مسلمانوں کے لیے ایک دفعہ ہے اور ایک قانون ہے، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں بنا تھا، جو آج بھی ہندوستان میں نافذ العمل ہے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں دستور ہند نے مسلمانوں کے بارے میں جو واضح پیغام دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ مسلمان اپنے داخلی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی بنیاد پر تلاش کریں گے۔ ملک کی عدالتوں میں حدیث کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ملک کی عدالتوں میں اسلامی فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ملک کی عدالتوں میں ہدایہ بھی موجود ہے اور ملک کی عدالتوں میں فتاوی عالمگیری بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا جب کوئی آئلی مسئلہ آئے گا تو 125 CRPC کے تحت نہیں طے ہوگا، بلکہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کی بنیاد پہ طے ہوگا۔ اب شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کیا ہے؟ مسلمانوں کے داخلی مسائل، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ، قبرستان کا مسئلہ، عیدگاہ کا مسئلہ، مسجدوں کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اگر مقدمات کی شکل اختیار کر لیں گے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مسائل انڈین پینل کورٹ کے تحت نہیں طے ہوں گے، یہ مسائل شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے طے ہوں گے۔ یہ اوقاف کا مسئلہ جو آج کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، وقف ترمیمی بل ملک کی فرقہ پرست جماعت لے کر پارلیمنٹ میں دھمک گئی۔ یہ وقف جو ہے یہ مسلم پرسنل لا میں آتا ہے، یہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے تحت آتا ہے، یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت آتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ مسئلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت آتا ہے تو گورنمنٹ الگ سے آخر اس مسئلے پر دہشت گردی کیوں پھیلا رہی ہے؟ یہ مسائل شاہ بانو کیس کا ابھی میرے کسی محترم نے حوالہ دیا، غالباً مولانا اصغر امام مہدی صاحب نے۔ شاہ بانو کیس کیا تھا؟ مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے اندور، اندور میں ایک محترمہ رہتی تھی، ان کا نام تھا شاہ بانو۔ ان کے شوہر تھے محمد احمد صاحب ایڈوکیٹ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا۔ ان کی بیگم اس طلاق کے خلاف شہر کی نچلی عدالت میں گئیں، مینٹیننس کا مقدمہ دائر کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں نان و نفقہ کہتے ہیں۔ چھوٹی عدالت سے لے کر جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت تک، اور جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت سے لے کر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ تک مسلم پرسنل لا کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا۔ کورٹ نے فیصلہ دیا 125 CRPC کے تحت۔ 125 CRPC کیا کہتا ہے اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتی ہے؟ چونکہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا ہی ہمارے بزرگوں نے اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے انٹرنل مسائل جو شریعت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی ہر اعتبار سے حفاظت کرنا مسلم پرسنل لا بورڈ کا فرض ہے۔
آج اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمارے یہ جسم کے اعتبار سے بیمار مگر روح کے اعتبار سے جاندار مجاہدین مسلم پرسنل لا کے یہ نمائندے آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ تھا، یاد رکھیے گا اس کو، اور 125 سی آر پی سی کے تحت تھا۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گا، چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس ہے، تھوڑا سا مجھے موقع 10 منٹ کا دے دیا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ علماء اور مفتیان کرام بیٹھے ہیں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو عدت کی مدت تک کا خرچ اسے آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے بعد وہ عورت بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں۔ مگر اس کے خلاف فیصلہ یہ آیا اور 125 سی آر پی سی کے تحت مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کرتے ہوئے فیصلہ آیا کہ شاہ بانو جب تک مر کر ہندوستان سے قبرستان نہیں پہنچ جاتی، یا شاہ بانو جب تک دوسری شادی نہیں کر لیتی، تب تک ان کو سارا خرچہ طلاق دینے والے شوہر کو دینا ہوگا۔ مسلمانوں نے انگڑائی لی، یہ مسئلہ 1984 1985 میں چلا اور 1986 جولائی تک چلتا رہا۔ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے مسلم پرسنل لا کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اسی طرح میدان میں آیا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ہندوستان میں اسی طرح لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی موجودگی درج کرائی، اور حکومت کو یہ بتایا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور نتیجے میں 1986 میں ملک کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں 2:30 بجے رات تک پارلیمنٹ کا سیشن چلا ہے، اور 2:30 بجے رات میں یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ ملک کی عدالت نے چونکہ سنویدھان کے خلاف دیا ہے، اس لیے اسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کو بحال کیا جاتا ہے۔ ایک لڑائی آپ لڑ چکے ہیں 1985 اور 86 میں، اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی تھی۔ ملک کی آزادی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ایک کی غلامی سے نکل کر دوسرے کے غلام ہم بن جائیں، مگر سفید انگریز بڑا ہوشیار تھا، جاتے جاتے کالی اولادیں یہاں پیدا کر کے گیا تھا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ اس کی پالیسی تھی۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، آج اس کی کالی اولادوں کی پالیسی ہے۔ نہ سفید انگریزوں کی پالیسی چلنے دیں گے، نہ ان کی کالی اولادوں کی پالیسی چلنے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ داخلی اعتبار سے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے، اور خارجی اعتبار سے مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے۔ آج خارجی اعتبار سے ہمارے حقوق کو ہڑپ کر لینے کی اور ہماری وقف املاک کو تباہ کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر بے چین ہو کر آج آپ کو بلائے ہوئے ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں 2 فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، ایک انٹرنل فیکٹری ہے اور ایک ایکسٹرنل فیکٹری ہے۔ خارجی فیکٹری اسلام کے دشمنوں نے کھول رکھی ہے، اور وہ دن رات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اور داخلی فیکٹری بدقسمتی سے مسلمانوں نے خود کھول رکھی ہے۔ یہ شراب جو مسلمان پی رہا ہے، اس کی داخلی فیکٹری کا نکلا ہوا ہے۔ یہ جو زناکاری ہو رہی ہے، یہ داخلی طور پہ مسلمان کر رہا ہے۔ یہ جو سود کھا رہا ہے، یہ داخلی طور پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو حکومت نے نہیں کہا ہے کہ سود کھاؤ، مسلمانوں کو کسی باہر کی طاقت نے نہیں کہا ہے کہ شراب پیو، مسلمانوں کو کسی باہر کی طاقت نے نہیں کہا ہے کہ تعلیم مت حاصل کرو۔ تو خارجی طور پر ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور داخلی طور پر ہم کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے جس سے ثابت کریں کہ واقعی ہم رسول اللہ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کی نگاہ میں آج ہمارا جرم کیا ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں، دنیا کی نگاہ میں تمہارا جرم صرف اتنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو زمین کے اوپر تو ہم اس جرم میں مار کھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور زمین کے نیچے جاتے ہی منکر نکیر پوچھیں کہ تم مسلمان کب تھے، تو ہم تو ادھر سے بھی گئے بھائی، ادھر سے بھی گئے۔
اس لیے یہ اجلاس بڑی متانت اور سنجیدگی کا اجلاس ہے، آپ کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر ہم حکومت کی غلط پالیسیوں کو ختم کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے اور انشاءاللہ ہوں گے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنی اندر کی کمزوریاں ختم کیجئے گا یا نہیں کیجئے گا؟ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جہیز دنیا بھر کا لیا جا رہا ہے۔ میں مسلمانوں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اور فتوے کی تلوار نکال لیں وہ میان سے، میری گردن پہ بھی رکھ دیں، مگر جب تک میری پوری بات نہ ہو جائے وہ تلوار خدا کے لیے نہیں چلنی چاہیے۔ میں تم سے بالکل الگ بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریب لڑکیوں سے شادی نہیں کر رہے ہیں، لوگ صرف امیر گھرانہ تلاش کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جن کا نظریہ یہ ہے کہ غریب گھر میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ میں ان کا آج ساتھ نہیں دینے کے لیے تیار ہوں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم غریب گھر کے اندر شادی نہیں کریں گے، مت کرو شادی۔ میں تو کہتا ہوں کسی قیمت پر کسی غریب کے گھر میں شادی مت کرنا۔ میں تمہارے فیور میں ہوں، جب بھی شادی کرنا تو امیر گھرانے میں کرنا، دولت مند لڑکی نہ ہو تو شادی مت کرنا، اس کے گھرانے والے دولت مند نہ ہو تو شادی مت کرنا۔ مگر یہ دولت کا پیمانہ تم نہیں طے کرو گے، یہ دولت کا پیمانہ وہی شریعت طے کرے گی جس کی حفاظت کے لیے اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم رسول پاک سے پوچھیں گے یا رسول اللہ غریب مسلمان کون ہے اور امیر مسلمان کون ہے، تو نبی کی بارگاہ سے ہمیں یہ پیغام ملے گا، غریب مسلمان وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، امیر مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ غریب مسلمان لڑکی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتی، امیر مسلمان لڑکی وہ ہے جو نماز پڑھتی ہے۔ غریب مسلمان لڑکی وہ ہے جو حرام نہیں کھاتی، امیر لڑکی وہ ہے جو حرام نہیں کھاتی۔ تو جب شادی ہی کرنی ہے تو ایسا گھرانہ تلاش کرو جس میں دین کی دولت موجود ہو، اخلاق کی دولت موجود ہو، حیاداری کی دولت موجود ہو، بے پردگی سے وہ بچ رہی ہو۔ آخر غریبی اور امیری کا یہ معیار آپ نے کیوں قائم کر لیا ہے؟ اللہ اور رسول نے جو غریبی اور امیری کا معیار قائم کیا ہے، آپ آئیے اس معیار کی طرف۔ دنیا کیا آپ کو بدلے گی؟ آپ تو خود بھی اپنے دین کو بدلتے چلے جا رہے ہو۔ بات بڑی کڑوی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب جہیز آپ لیتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب بارات آپ لے کے جاتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب پٹاخے آپ پھوڑتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب مال کی آپ نمائش کرتے ہیں کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کو 6 انچ چھوٹا کرنے کی کوشش دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں تو کیا آپ کا دین وہاں ہوتا ہے؟ بارات جائے گی، شادی ہوگی تو شادی اسلامی طریقے سے ہوگی یا غیر اسلامی طریقے سے؟ تو اب شادی کا اہتمام ہمارے ہاں کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے مہندی کی رسم، اسلام غائب، اس کے بعد رت جگے کی رسم، اسلام غائب، اس کے بعد ڈھولک بجے گی، اسلام غائب، اس کے بعد لڑکی والوں پہ 200 باراتیوں کا بوجھ ڈالا جائے گا، اسلام غائب، اس کے بعد پٹاخے پھوڑے جائیں گے، وہاں بھی اسلام نہیں، اس کے بعد بارات جائے گی، وہاں بھی اسلام نہیں، اس کے بعد جب لڑکی والے کے گھر پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی طوفان مچائیں گے، وہاں بھی اسلام نہیں۔ کہیں بھی تو آپ کے ساتھ اسلام چلا یا کہیں بھی اسلام کو آپ ساتھ میں لے کے چلے؟ اب جب اسٹیج پہ دولہا بٹھال دیا گیا تب فکر ہوئی کہ فقیہ العصر سے کہا جائے حضور اب اسلام کے بغیر کام نہیں چلنے والا، اب اسلام کو بلائیے۔ اب قاضی صاحب بلائے گئے، 2 گواہ بلائے گئے، اب اسلام آیا اور نکاح جہاں ختم ہوا میاں بھائی نے اسلام کے کان میں کہا بھائی صاحب ہم آپ کو استعمال کر چکے، اب پلیز آپ جائیے، ہم وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے۔ تو مسلمانوں، تمہاری شریعت کو اگر حکومت وقت کی ناپاک پالیسی طبیعت میں بدل رہی ہے تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی خود ساختہ طبیعت کو شریعت کے قالب میں ڈھالو؟ تم خود سچے مسلمان ہو جاؤ، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں نے بات اس لیے کی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ
अमली तौर पर इस्लाह माशरा की बात करता है और मैदान अमल में मौलाना उमरैन साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जिस शोबे की जिम्मेदारी संभाली है उस शोबे में उन्होंने हर जुमा को मुसलमानों को खिताब करने के लिए बाकायदा मजबूत खुतबात फराहम किए हैं ताकि मुसलमान उन खुतबात के जरिए अपने हालात को सुधारे। मैं कहना यह चाहता हूं, जिनके यहाँ कुछ हकीकत नहीं वो अफसानों को हकीकत बनाने जा रहे हैं और आपके यहाँ हकीकत ही हकीकत है, आप अपने अमल से उसको अफसाना बनाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, मुसलमान सिर्फ मुस्लिम पर्सनल्ला के खिलाफ उठने वाली सरकारी ताकतों ही से नहीं लड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड बदअमल मुसलमानों के बीच भी उसी तेवर से बात करेगा जिस तेवर के साथ उन भाई साहब से बात की जाएगी जिन्होंने आज एक मैसेज दिया है कि मुस्लिम हर हाल में वक्फ जायदाद बिल हम पास करेंगे। अरे हमारे देश की बदकिस्मती, आखिरी बात, ये देश बड़ा अजीब है यार, इतना दयालु हैं आप लोग, इतने दयालु हैं जिसका जवाब नहीं। एक साहब 2014 में आ गए थे और उनका भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला, आपको रहम आ गया, दे दनादन प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। तो अगर चाय ही बेचने वाले को बनाना था तो केला ठेला पे रखने वाले मर गए थे क्या? किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता, पूछ के तो यार चूना लगाता। आज तो बिला पूछे पूरे देश को चूना लगाया जा रहा है। तो हम ये चूना लगाने में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। आखिरी बात यह है दोस्तों कि पर्सनल बोर्ड अपनी वाज़ेह पॉलिसी आपके सामने रखेगा। हमें जरूरत पड़ सकती है, हमारे किसी साथी ने कहा था कि संसद में तुम बैठे हो, सड़क हमारी है, तो सड़क आपका इंतजार कर रही और वक्त आने पर अगर बोर्ड ने आपसे ये गुजारिश की कि अब आइए सड़क पर, तो आप पूरे मुल्क में बोर्ड की आवाज बनकर ये बतला देंगे इन लोगों को कि न झुके थे न झुकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस्तिकामत अता फरमाए, दाखिली एतबार से भी हमारे मसाइल का सद्देबाब फरमाए और खारिजी एतबार से भी हमें कुव्वत अता फरमाए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कामयाबी के साथ आपकी नुमाइंदगी करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सुरखरू हो जाए। खुदा हाफिज।